السلام علیکم ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں کیا موضوع چنا جائے؟ بس یہ خوبصورت پھول اور ان کی نمو اور نمائش اور ان کی خوشگواریاں دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ غالب نے کیا خوب کہا ہے، ہوتا ہے رب شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو یہ تماشا جو ہے، یہ تماشا حیات جو ہے، یہ زندگی کے میلے ریلے ٹھیلے، یہ سب یہ کیا خوبصورت سما ہے، یہ قدرت کے نظارے، یہ سب حسین پودے پھول پھل، یہ سب جو قدرت کے نظارے ہیں۔ یہ گلاب کا پھول جو سب سفید کہیں پہ مرجھا رہا ہے اور کہیں پہ ہمیں نئی آمد کی، نئے پھول کھلنے کی، کلی کھلنے کی امید اور نوید دے رہا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو فانی دنیا ہے جس میں ہم موجود ہیں، اس میں ہمیں سکون، خوشی، عافیت تلاش کرنے کے لیے یقیناً بہت لمبے اور کٹھن سفر کرنے پڑتے ہیں۔ ہم کبھی پتے مرجھاتے ہیں، زردآلود ہوتے ہیں، اور کسی اس کے ساتھ والے پھول پہ کھل رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ اپنی پوری بہار ہے اور کسی پودے کے اوپر خزاں کا موسم طاری ہے۔ یہ دسمبر کی ایک دھند آلود دوپہر کا منظر ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ یہ آسمان، یہ ابرآلود آسمان، فوگ، اسموگ اور سب کچھ مل کے جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ٹھنڈک، ان کی یکبستگی قدرت کی طرف سے ایک حصہ ہے، جیسے کہ باقی تمام موسم اور تمام کیفیات آتی ہیں۔ ہاں، ہمارے جذبات میں، ہمارے احساسات میں، ہماری کیفیات میں، ہمارے جذبے میں یکبستگی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے، اس میں بے یقینی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ تب بھی تو انسان پریشان ہونے کا عمل شروع کرتا ہے۔ یہ فطرت تو اپنی ہر رنگ میں اپنی نمو اور اپنی خوش رنگی دکھاتی رہتی ہے۔ پرانے پتے مرجھاتے ہیں، نئے اگاتے ہیں، کچھ پودے سوکھ جاتے ہیں، کچھ ان کی جگہ نئے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل پہم عمل ہے۔ یہ پنیریاں، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، یہ ان میں سے بڑے پودے بنتے ہیں، پھول بنتے ہیں، یہ بیلیں، یہ پودے، یہ گلاب کے پھول، یہ ساری کبھی نہ کبھی یہ بہت چھوٹے سے پودے، کبھی کلمیں، کبھی پنیریاں لگائی گئی ہوں گی، آج یہ اس سے بڑے پودے بن گئے۔ پھر یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ پھول دیکھیں مرجھا کے کیسے گر گئے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ زندگی اسی طرح ہی ہے اور ہر سال بدلتا ہے۔ اب ہم 2022 سے 23 کی طرف گامزن ہیں۔ تو یہ درخت جو ہیں، ان کی شاخیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں، کبھی ہم بھی بہت مختصر چھوٹے اور کبھی کچھ لے جانے کی کیفیت سے گزرے ہیں۔ آج ہم تناور درخت ہیں، ہم ایک مضبوط اپنے مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو تازہ پھول، خوش رنگ پھول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، زندگی میں خوش رنگی، خوبصورتی اور خوشگوار کیفیات شامل ہیں۔ ہاں، انہیں ڈھونڈنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈے۔ جی یقیناً سکون، عافیت، خوشی کبھی کسی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی۔ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو ایسا میسر آیا ہوگا کہ ان کو پرداخت کی ضرورت نہ پڑی ہو، ان کو محنت اور کوشش اور کسی کیفیت سے گزرنا نہ پڑا ہو۔ اور یقینی طور پہ یہاں پہ ایک مجھے اشفاق احمد مرحوم کا ایک کال یاد آ رہا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ صرف اپنی نمود و نمائش اور اپنی ترقی و کامیابی کی کوشش کرنے والے تھوڑے بے حسی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔
آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہے تو کیا یہ قدرت کا آپ کو انعام ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ وہ آپ کے بھیجا ہے آپ کے پاس. اس کا رستہ، اس کی نظر، اس کی منزل آپ کی طرف پڑی ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سجھائی دیا ہے، اور آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ جس کی طرف وہ دیکھ رہا ہے. کسی مدد کے لیے، کسی ایک کندھے کو ترستے ہوئے انسان جو کہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات سن لے، کسی کو کوئی مشکل ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو کیا ہم کسی کے لیے ایک کندھا فراہم نہیں کر سکتے؟ ایک اپنا کان جو ہے اس کو ہم اسے کچھ وقت کے لیے توجہ سے سن نہیں سکتے؟ یہ کیسا ہے؟ یہ تو ایک بڑا اجاڑ، بیابان، ویران قسم کا ایک تصور حیات ہے، ایک ذہن کی ایک بہت ہی معکوس اور بہت زوال پذیر شکل ہے کہ ہم سب کچھ، وہ پھول، رنگ، وہ خوش رنگیاں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو دوسرے وہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس کا، بہت سارے مالی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور بہت سارے مسائل کا شکار لوگوں کو ہم اور کوئی رنگ، کوئی امید، کوئی نئے پھول کھلے ہوئے نہ دکھا سکیں، ان کو پھولوں کا گلدستہ نہ پکڑا سکیں، ان کو خوشیوں اور سکون، عافیت کا رستہ نہ سمجھا سکیں، کم از کم ان کو تھپکی دے سکیں ان کے کندھے پہ کہ کچھ نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، دیکھو نئے پھول کھلیں گے، نئے پتے، شاخیں آئیں گی، نئے پتے آئیں گے. جیسے ہر اگلا دن ایک نیا سورج لے کے ابھرتا ہے، رات کے بعد اندھیرا ہے، تو یہ جو ہے تم بھی اس کوشش میں لگے رہو، مانگنا اسی ذات سے ہے جس نے سب کائنات، کل کائنات کو بنایا. یہ خوش رنگیاں، یہ خوش مزاجیاں، یہ سب جو ہے انسان کو سارے اتار چڑھاؤ، وہ سارے وہ ریلے، وہ سیلاب، وہ بہاؤ جو انسان کا کبھی بہت شدت سے نقصان کر گئے ہوتے ہیں، اس کے جذبات، اس کے احساسات سمیت اس کی مالی اور ظاہری نقصانات کے ساتھ اس کے اندر کو روند گئے ہوتے ہیں. وہ چاہے کسی دوسرے انسان کا کیا ہوا اس پہ ظلم ہو، اس کی شدید قسم کی اس کی ایسی اس کی برتاؤ ہو جو کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور اس کے لیے ایک بالکل وہ ایسے ہی ہو جیسے کہ ایک سیلاب، ایک طوفان نے سب کچھ مٹا دیا، تو پھر وہ کیسے اپنے آپ جڑیں پکڑے؟ پھر دوبارہ کیسے سرسبز و شاداب ہو؟ کس طریقے سے اپنی نمو شروع کرے، نئے سرے سے اپنی افزائش کرے، اپنی روح کی، اپنے قلب کی، اپنے دل، دماغ، اپنی زندگی کی ابتدا کہاں سے کرے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اگر گر ہے تو ہم بتا سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہے تو سمجھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیا ہم کسی کو ایک تسلی، ایک تھپکی، ایک تشفی نہیں دے سکتے کہ دیکھو یہ کل تک جب پودے جو تھے صرف ایک پتے نظر آتے تھے، آج یہ ایک تناور درخت ہے. یہ پانی پتہ نہیں کن کن گلیشیئر سے، کن کن پہاڑوں سے ہوتا اور پگھلتا اور بہتا ہوا آبشاروں کی صورت میں جب گرتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری زرخیز مٹی لے کے آتا ہے. یہ پھول رنگ جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، پورے سبزے اور بہاریں، یہ کوئی کوشش سے نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے. یہ گھونگے، یہ سیپیاں، یہ سب جو ہے نا، یہ سب چیز جو ہے انسان اپنی خود کیفیت اپنے اندر مثبت سوچ اور لگن سے پیدا کر سکتا ہے. موٹیویشن، آپٹمزم اور سکسیس ٹپس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ترقی و کامیابی جو ہے صرف ایک مالی، معاشی، معاشرتی طور پہ ترقی کا نام نہیں ہے. یہ آپ کس قدر سکون کی حالت میں ہیں اس وقت، اس موجودہ وقت میں آپ کس سکون میں ہیں. آپ نے اگر ایک چھوٹا سا پودا، ایک چھوٹی سی ڈبیا کو لے کے
ایک بہت بظاہر ایک عام سی لگنے والی چیز کو آپ نے ایک اپنی خوبصورتی اپنی آرائش کے مطابق لٹکا لیا. آپ نے ان پودوں کی پرداخت شروع کر دی جو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہت چھوٹے ہیں, ان بیلوں کی, لیکن ان کو آپ نے ذمہ داری سونپ لے لی. تو یقین مانیے بہت سے ڈپریشنز اور انزائٹیز نکل جائیں گی زندگی سے, بہت سی خوشیاں زندگی میں بھر جائیں گی. ہر چیز آرٹیفیشل نہیں ہوتی. بظاہر یہ پودے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ سب مصنوعی ہیں, لیکن کہیں پہ یہ انسپریشن ہے, کہیں پہ یہ اصل کو دیکھ کے اس کی نقل بنائی گئی ہے. اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ہم اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں. ہر عمر کے حصے میں ہم اپنے لیے توجہ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ہم ہرگز بھی کسی بے یقینی اور نا امیدی کی کیفیت میں نہیں رہ سکتے اگر ہم اپنے رب کا ذوالجلال کو یاد کرتے رہیں, اس سے مانگتے رہیں, اور ساتھ میں ہم اپنے لیے وہ کیفیات, وہ مصروفیات پیدا کریں جو ہمیں سکون بھی دیں, تسلی بھی دیں, تشفی بھی دیں. مادی دنیا اپنی بہت خوش رنگیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بڑے رنگ ہیں. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کہتے ہیں جو ہم دیکھو مجھے, میں کتنی کہتے شاندار ہوں, آؤ مجھ میں کھو جاؤ. لیکن اگر انسان کی روح کا رابطہ صحیح طریقے سے منسلک ہو تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو اتنی ساری حسن و رانائی جو چاہے انسان نے خود پیدا کی اپنی کوشش سے, یقیناً وسیلہ واسطہ وہی ذات بنتی ہے, یا پھر اس کو قدرت کے فطرت کے مناظر میں کھو جانے کا موقع ملا. تو یہ سب جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا, یہ فانی دنیا اگر اتنی خوبصورت ہے, اس میں اتنی زیادہ تخلیق کی گنجائش ہے, اس میں اتنی زیادہ تنوع اور نئے پن کو پیدا کرنے کی گنجائش ہے, تو کیوں وہ جو ابدی دنیا ہے, وہ جو جنت ہے جس کو بارے میں گمان و تصور کب کہا گیا ہے انسان کر ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ نے کیا کمال بنائی ہوگی, سبحان اللہ. تو عام آج سے اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید کہ آج کا انسان کیا ہمیشہ ہر دور کا انسان اسی جنت گم گشتہ جو کہ کھو گئی انسان کی جینز میں, انہیریٹنس میں جو چیز آ رہی ہے کہ اس کو وہ جو دکھ ہے, ملال ہے, اس کی روح کے اندر وہ جو ایک ملال ہے کہ وہ آئیڈیل انوائرمنٹ, وہ زندگی, وہ خوبصورتی رانائی, وہ مکمل سکون اور خوشی کی کیفیت سے نکل کے اس فانی دنیا کے اس سارے جھمیلوں میں, امتحانوں میں, اور یہاں کی ساری مصائب و آلام و تکلیفیں جو اٹھا کے رنج غم علم اور اس کے ساتھ ساتھ ساری مشقتوں اور ترقی و کامیابی کے اس سارے بھنور میں رہتے ہوئے اگر وہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ڈور کھنچ رہی ہے جو اس کو اس دنیا کی طرف, اس جنت کی طرف بلا رہی ہے جو ہم آج اسی وقت نہیں اپنے لیے لے سکتے, حاصل نہیں کر سکتے سوائے اپنے اعمال کے. لیکن ہاں, ہم اس کا ایک ریپلیکا, ایک کوشش, ایک خوبصورتی ہم اپنے اندر اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو پرسکون اور اللہ سے لو لگائیں اور زندگی میں سکون تلاش کریں, وہ شکر گزاری کا جذبہ اپنائیں. شکر گزاری آئے گی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمیں حسد بھی نہیں ہوگا, نفرت بھی نہیں ہوگی, ہمیں بیزاری چڑچڑاپن بھی نہیں آئے گا, اور ہم کیا کہتے ہیں بے صبری اور نا امیدی کا شکار بھی نہیں ہوں گے. یقیناً ہم اس بہترین سے بہترین کی تلاش میں جو کہ ہمیں انشاءاللہ ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے, نیتیں صاف ہوں اور اللہ کی مدد شامل حال ہو, تو ہم یقیناً اس رستے کی طرف گامزن رہیں گے. تو آئیے ان پھولوں پودوں, ان خوش رنگ نظاروں کو, اس دسمبر کی یکبستہ دن کی روشنی اور
جس کو مکمل روشنی نہیں کہا جا سکتا، سورج چھپا ہوا ہے اور جس میں ایک سایہ، ایک اندھیرا اور ساتھ میں بادل اور ایک چھاؤں ہے، اور ساتھ میں ایک امید ہے کہ پھر دھوپ نکلے گی، پھر گرمائش آئے گی، پھر سکون آئے گا، پھر عافیت آئے گی۔ اسی طرح ہماری زندگیاں اس فانی دنیا میں بھی اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ میں اس ابدی اور فنا ہونے والی زندگی کے لیے ہر ممکن جستجو کرنی چاہیے۔ کوشش کے نمبر ہیں، کوشش کے نیت کے نمبر ہیں۔ اصل میں تو امتحان گاہ میں بیٹھنا اصل کام ہے، حاضری لگتی رہنی چاہیے، بقول بابا اشفاق صاحب کے، کہ حاضری لگتے رہنی چاہیے۔ پاس کس نے ہونا ہے اس دن، اس وقت 33 نمبر لے کے کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی 70 نمبر 75 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے، یہ نتیجہ تو اسی دن نکلنا ہے۔ لیکن اگر حاضری لگتی رہے گی، نام دہرایا جاتا رہے گا، تو یقیناً اس کی رحمت اتنی وسیع و عریض ہے کہ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ اس دعا، اس سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سنا، دیکھا، آپ اس میں کچھ مزید اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں، کچھ چیز سے آپ اختلاف رکھتے ہوں، اسے اتفاق کرتے ہوں، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کے بارے میں اظہار کیجئے۔ اس کو اگر دل چاہے تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آئیں۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور دعاؤں کی بہت زیادہ طلب کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد دیکھتے رہیے گا کس کا خیال رکھ سکتے ہیں، آسانیاں کس کس کو بانٹ سکتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی معراج ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، جو کہ ہم دوسروں کو آسانیاں دے کے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ حافظ۔